ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ لکس، کیپری، رکسونا کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مارکا صابن سے کپڑے بھی دھلتے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتے جسے ہم ڈمنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں میں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوششیں کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا تو نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخ ڈیرے پر آ پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی ہوئی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہرے، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کو وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لال ٹینیں لٹکا کر جانگتی رہی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی تو اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا ہوگا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والے خاتون تھے اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے دور چلا گیا۔ سال بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ لپٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت باری پانڈ سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آ پہنچتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور برے اس کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں، اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر میں آئی۔ میں نے سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے سال پر چائے پیتے پیتے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بسکو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد فاقہ ہو جائے گا۔
پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال میں لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بلڈ بینک میں جا پہنچا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر کہا، کیوں دیا، خون خرید لاتا، کہیں سے پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض نہیں ادا کر پاؤں گا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور واپسی پر کھالا پلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہو، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی۔ بستر مگ پر جب وہ بار بار میں یہ اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کرتا رہا تو وہ کہنے لگی، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر باری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑتے مدت ہو گئی، اب تو یقین نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سڈانیوں کے ہاتھ فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، داڑھیں مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔